وہ پیپر آپ نے پیپر دے دیا؟ ابھی اعلان کر دوں؟ بات ابھی کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ باہر یہاں پارکنگ کا مسئلہ ہے، تو اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے بات کی ہے وزارت الاوقاف میں تاکہ اس پارکنگ کو کھلوایا جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں یا جو جہاں پر آتے ہیں وہ سائن کر کے دیں، اپنا نام، ٹیلی فون نمبر اور سائن کریں، پھر ایک درخواست ساتھ لگا کر کے ان کو پیش کی جائے گی. نمازیوں کی طرف سے مطالبہ ہوگا یا یہاں پر جو لوگ آتے ہیں مسجد میں ان کی طرف سے مطالبہ ہوگا کہ یہ پارکنگ کھول دی جائے. تو اس لیے کچھ پیپر میرے خیال ہے ابھی تقسیم کیے جائیں گے یا شاید پہلے بھی دیے گئے نماز سے پہلے بھی. تو آپ حضرات جو ہیں وہ نام لکھ دیں اور سائن بھی کر دیں، تو انشاءاللہ ایک درخواست پیش کی جائے گی وزارت اوقاف میں تاکہ یہ پارکنگ کھولی جائے اور گاڑی کھڑی کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے. ابھی کھولیں؟ اچھا چلیں، اگر اسی طرح مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم تو بس یہی چاہتے ہیں نا، اور آپ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور گاڑی پارکنگ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سبق شروع کرتے ہیں. سورۃ المائدہ کی آخری آیات ہم نے آج پڑھنی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے، اللہ نے وہ احسانات ذکر کیے اور وہ آیت نمبر 110 اور 111 میں ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک احسان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مائدہ نازل کرے جس سے ہم کھائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس احسان کا بھی ذکر فرمایا. اس سے پہلے جو 110 اور 111 نمبر 2 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 10 احسانات کا ذکر فرمایا، 10 احسانات کا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور پھر یہ حواریوں والا واقعہ جس میں مائدہ یعنی دسترخوان کے نازل ہونے کے بارے میں ان کا مطالبہ. تو یہ سارے احسانات ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ وہ مجھے اور میری ماں کو
الہ بنا لیں، معبود بنا لیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اور یہ سوال کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ لوگ آپ کی عبادت کریں اور آپ کی والدہ کی عبادت کریں اور معبود مانیں آپ کو بھی اور آپ کی والدہ کو بھی، اللہ کو چھوڑ کر؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے یا ان کی شریعت پر چلنے والے یا ان کے دین پر چلنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جو اٹھایا جانا تھا آسمان کی طرف، اس کے بعد انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی الہ بنا لیا تھا، ان کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ ورنہ اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی والدہ کو یعنی حضرت مریم کو الہ نہیں بنایا تھا، اگر انہوں نے الہ نہیں بنایا تھا اور ان کو معبود نہیں بنایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے یہ سوال ہی کیوں کریں گے؟ کیا عیسیٰ یہ بتلاؤ کہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو، یعنی انہوں نے الہ بنایا تو تبھی یہ سوال کیا جائے گا نا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے مسیحیوں کے پاس یا نصارہ کے پاس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً 400 سال بعد اختیار کیا گیا، یعنی 400 سال جو ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ نہیں تھا۔ 400 سال میں جو لوگ تھے نصارہ، تو ان میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ الہ ہیں، وہ معبود ہیں، لہذا ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ نہیں، 400 سال کے بعد ان کے عقیدے کے اندر انحراف پیدا ہوا۔ انحراف پہلے بھی تھا۔ پہلے وہ کیا کہتے تھے؟ پہلے وہ کہتے تھے 3 خدا ہیں، یہ 3 معبود ہیں، یہ 3 کو ملا کر ایک الہ بنتا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ اللہ تعالی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ تو پہلے ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد 400 سال گزرنے کے بعد ان کے عقیدے میں ایک اور گمراہی آئی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اپنا الہ اور اپنا معبود ماننا شروع کر دیا۔ چنانچہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے مجسمے بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے اور اپنے گرجا گھروں کے اندر رکھتے تھے۔ اور یہ عقیدہ اس وقت سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض وہ ملک جن کے اندر یہ عیسائیت ہے یا نصرانیت ہے، جن ملکوں کے اندر یہ کرسچن زیادہ ہیں اور جن کا جو سرکاری دین ہے وہ یہی مسیحیت اور نصرانیت ہے، تو ان ملکوں کے جھنڈوں میں بھی باقاعدہ حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ ان کے گرجا گھروں کے اندر آج بھی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ آج بھی حضرت مریم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کرتے ہیں، ان کو آج بھی ان کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، آج بھی ان کو الہ اور معبود مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سوال قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے کہ عیسیٰ بن مریم بتلاؤ یہ عقیدہ ان کے اندر کہاں سے آ گیا؟ کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ تم میری عبادت کرو اور مریم جو ان کی والدہ تھی علیہ السلام ان کی بھی عبادت کرو؟ اور یہ سوال کیوں ہوگا؟ یعنی یہ ایک کسی شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سوال ہے، اس سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کس میں؟ قرآن مجید کے اندر۔ اور قرآن مجید کب نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سن ولادت ہے اس کے کتنے 100 سال بعد؟ جی تقریباً 600 سال، 571 عیسوی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر جب تک نبوت ملی اس کے بعد پھر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو کم از کم 600 سال کے بعد اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، یہی سوال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سوال کیوں کریں گے؟ در حقیقت یہ جو سوال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگاہ کیا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 600 سال بعد یہ سوال در حقیقت اس لیے ہے تاکہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جو لوگ مریم علیہ السلام کی عبادت کریں گے، مریم علیہ السلام کی پوجا کریں گے، عیسیٰ بن مریم اور خود ان کی والدہ کو معبود مانیں گے، تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن خود یہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے یا میری والدہ کو معبود بناؤ، تاکہ ان کو پتہ چل جائے، حقیقت کا اندازہ ہو جائے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں یا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ان کو قرآن کے ذریعے اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ کم از کم عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، نصارہ کو، کہ تم میری عبادت کرو یا میری والدہ کی عبادت کرو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سوال کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اب جب یہ سوال ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ لائق نہیں ہے یا میرے لیے یہ لائق نہیں تھا ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کرتا جو میرے لیے حق نہیں ہے، یعنی جس بات کے کرنے کا مجھے حق حاصل نہیں، میں ایسی بات کیوں کر سکتا تھا؟ یعنی یہ بات تو میرے لیے یقیناً یہ درست ہی نہیں تھی، یہ بات میں کیوں کر سکتا تھا کہ لوگوں تم میری عبادت کرو، مجھے الہ مانو اور میری والدہ کو الہ مانو، یہ بات میں تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسے کہا ہوتا یا ایسے میں نے کہا تھا، فقد علمت، تو اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے، اگر میں نے ایسی بات کہی تھی تو اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے ایسی بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو میرے دل تک کی باتوں کو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں۔ وانت انک انت علام الغیوب، اللہ بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ہم پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی پچھلے جمعہ کو جو درس ہم نے دیا تھا اس میں بھی ہم اس موضوع پر بات کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے بعض غیب کی باتوں کے بارے میں اپنے نبیوں کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ تو جن باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبیوں کو آگاہ کر دیا وہ غیب نہیں رہی۔ غیب تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے نہ دیکھا نہ اس کے بارے میں آپ کو کسی نے بتلایا، تو آپ کو یا کسی بھی انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی لا علمی کے اظہار کریں گے، بلکہ برات اور لا تعلقی کے اظہار کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی لو اپنے ماننے والوں کو، نصارہ کو یہ کہا ہو کہ وہ مجھے اور میری والدہ کی عبادت کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو بس وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو کہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں نے تو اس بات کا حکم دیا تھا، میں نے تو اس بات کی ان کو تلقین کی تھی، اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا، یعنی اپنی قوم کے لوگوں پر میں گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ میرے اٹھائے جانے کے بعد تو اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے اٹھائے جانے کے بعد وہ کیا کرتے رہے یا ان کا کیا نظریہ بنا، ان کا کیا عقیدہ بنا، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ان پر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد
انبیاء کی وفات کے بعد یا انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کی قومیں کیا کرتی ہیں، اس کی خبر انبیاء کو نہیں ہوتی، اس کی خبر انبیاء کو نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر عیسیٰ بن مریم کو اس کا پتہ ہوتا تو وہ یہ جواب نہ دیتے، قیامت کے دن ان کا یہ جواب نہ ہوتا۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے مرنے کے بعد یا میرے اوپر اٹھائے جانے کے بعد میری قوم کے لوگوں نے کیا کیا، ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ رہا ان کے اندر موجود رہا، مجھے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن لما توفیتنی، جب اے اللہ تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا آسمان کی طرف، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم پر موت نہیں آئی بلکہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم کو اوپر اٹھا لیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اسی سورۃ مائدہ میں، سورۃ النساء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو اس کے بعد تو اے اللہ مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیا کرتے رہے، تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ تجھ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے، تیرے بندے ہیں، یہ تیرے غلام ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اے اللہ تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے کیونکہ تو ہر چیز پہ غالب ہے اور تو تیرا ہر کام حکمت والا ہے، تو اللہ تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اگر تو عذاب دینا چاہے عذاب بھی دے سکتا ہے، یہ تیرے بندے ہی ہیں۔ تو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں اسی آیت کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ خطاب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ حدیث ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، تمہیں اللہ تعالی کے پاس اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن، تم سب کو جمع کیا جائے گا، تمہاری حالت کیا ہوگی؟ حفاتن، تم ننگے پیر ہوگے، عراتن، ننگے جسم ہوگے، غرلن، بے ختنہ کے ہوگے، بالکل اس حالت میں جس حالت میں تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کرے گا قیامت کے دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا ہم اسی طرح اس کو لوٹائیں گے، جس طرح انسان پیدا ہوا بالکل اسی حالت میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ پھر وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، پھر میری امت کے لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، فَأَقُولُ يَا رَبِّ وَصِحَابِي، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، فَيُقَال، تو کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سے نئے کام ایجاد کیے تھے، کس طرح انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا تھا، آپ کو اس کا پتہ نہیں۔ فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا قیامت کے دن میں وہ بات کہوں گا کما قال العبد الصالح، جو بات اللہ کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہی تھی کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ اللہ میں جب تک ان کے اندر تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے تھے، لیکن اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، میرے اوپر موت آ گئی، تو اللہ میرے وفات پا جانے کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے وفات پا جانے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے۔ تو یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد آپ کی امت جو کچھ کر رہی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ آپ کے بعد کیا کچھ کرتے رہے؟ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر کہ میں جب تک ان کے اندر تھا تو میں جانتا تھا یہ کیا کرتے ہیں، پھر اے اللہ تو نے جب مجھے اوپر اٹھا لیا تو مجھے نہیں معلوم یہ کیا کرتے رہے، تو ہی ان پر نگران تھا۔ بالکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں، کون سے لوگوں کے بارے میں؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، سنت کو بدعت بنا دیا اور بدعت کو سنت بنا دیا، اور دین کے اندر شرکیات کو داخل کر دیا۔ جب اس طرح دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرمائے گا کہ یہ وہ ہیں جو آپ کی وفات پا جانے کے بعد آپ کے دین کو بگاڑتے رہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اب سنیے اللہ رب العزت کا جواب۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جب نفع پہنچائے گا سچے لوگوں کو ان کا سچ بولنا، سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہاں سچے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ سچے لوگوں سے مراد جو سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ کہ اے عیسیٰ بن مریم، آج کے دن کون نجات پائے گا؟ آج کے دن وہ شخص نجات پائے گا جہنم سے، اور میری جنت میں جانے کا مستحق وہ ہوگا جس نے صدق کے دل سے میری توحید کو قبول کیا تھا۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اے عیسیٰ آپ کو خدا مان لیا، معبود مان لیا، یا آپ کی والدہ کی پوجا کرتے رہے، مورتیاں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے رہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ آج کے دن عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ عذاب سے وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے صدق کے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کیا۔ اسی لیے اس آیت کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ترجمان قرآن تھے اور مفسر قرآن تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے، تو وہ ترجمان القرآن بنے، مفسر قرآن بنے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کس طرح کرتے تھے، اس کا معنی کس طرح بیان کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے قال اللہ ھذا یوم ینفع الموحدین توحیدہم، یوم ینفع الموحدین توحیدہم، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اس دن کہ آج کے دن توحید والوں کو ان کی توحید فائدہ پہنچائے گی، اور توحید والے ہی اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ توحید والے جنہوں نے صدق کے دل سے اللہ کی توحید کو قبول کیا تھا اور غیر اللہ کی پوجا سے اپنے آپ کو بچایا تھا، فرمایا انہی کے لیے جنات ہوں گی، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ بہت بڑی کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت کے اندر جانے کے مستحق ٹھہر جائیں۔ اگر اللہ رب العزت، جیسا کہ وہ سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کیا ہے؟ فقد فاز، اسی شخص نے کامیابی حاصل کر لی، وہی شخص در حقیقت کامیاب ہونے والا ہے۔ وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا بہت بڑی کامیابی ہے؟ کہ آپ جنت میں جانے کے مستحق ٹھہر جائیں اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ کے نزدیک جنت میں جانے کا مستحق کون ٹھہرتا ہے؟ وہ جو کہ اللہ کی توحید کو سچے دل کے ساتھ مان لیتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا بھی یہی موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید قبول کرنے والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے، اور اسی پر ان کی موت آئی، یعنی شرک پر ان کی موت آئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توحید کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے اور اس کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسی توحید پر فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز کی بادشاہت اور ہر چیز کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو پیچھے جو آیات آ رہی ہیں وہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آخری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ملکیت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور زمینوں اور آسمان کے درمیان، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں کون آتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ بن مریم بھی اور خود مریم علیہ السلام بھی، کہ ان کی ملکیت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور مریم علیہ السلام کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ خود الہ اور معبود نہیں بن سکتا۔ یہ وہ دلیل ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم الہ نہیں ہو سکتے اور مریم علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسی سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹے پارے کے آخر میں کہ وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو الہ بنایا تو وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم جو ہے وہ تو رسول ہی تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ کیا تھی؟ صدیقہ تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس کی والدہ ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری دلیل کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں یعنی عیسیٰ بن مریم بھی اور خود ان کی والدہ مریم علیہ السلام بھی دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ تو جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ کبھی الہ اور معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دی کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ان آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنے انسان ہیں اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب کی ملکیت، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ان میں سے عیسیٰ بن مریم اور مریم بھی ہیں۔ تو جب عیسیٰ بن مریم کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں اور مریم کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں، تو جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ خود الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ المائدہ ختم ہوئی۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ المائدہ کی تفسیر مکمل کر لی ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد کچھ آیات سورۃ الانعام کی پڑھ لیں یا یہاں پر ختم کر لیں۔ پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتلا دوں۔ یہ وہ سورت ہے سورۃ الانعام جو پوری کی پوری ایک ہی رات میں نازل ہوئی، سوائے 6 آیات کے۔ اسی سورت کی 6 آیات کو نکال کر باقی پوری کی پوری سورت ایک ہی رات کے اندر نازل ہوئی۔ یہ اس سورت کی خصوصیت ہے۔ وہ 6 آیات کون سی ہیں؟ وہ 6 آیات آگے چل کے آئیں گی اسی سورت کے اندر۔ ایک تو قل تعالوا وما قدر اللہ حق قدری وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ من شیء، یہ آیت اور اس کے بعد 2 آیتیں مزید، 3 آیات۔ پھر آگے چل کر 3 آیتیں اور ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، 3 آیات وہ۔ تو یہ ٹوٹل 6 آیات، ان کو نکال کر یہ کسی اور موقع پہ نازل ہوئی۔ باقی جو سورت ہے پوری کی پوری ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے وہ ذرا اس پر ذرا غور کریں۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے
مسلمانوں کی حالت کیا تھی کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے تھے. مکہ کے لوگ، مکہ کے مشرک اور مکہ کے کافر مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے، ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے. کمزور صحابہ کرام کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہے تھے، جیسے کہتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، سلمان فارسی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ اور اس طرح کے کئی صحابہ کرام، حتیٰ کہ خود امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، جسمانی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں وہ جو دور تھا نبوت ملنے کے بعد سے لے کر ہجرت تک کا جو دور تھا، اس دور میں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں مسلمانوں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ دور بڑا کٹھن دور تھا، بڑا ہی مشکل دور تھا. اس دور کے اندر صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کریں، آپ برداشت کریں، آپ ان کے ظلم کے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. چنانچہ مسلمان برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے، تحمل، بردباری کا مظاہرہ کر رہے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور اسی دوران یہ صورت نازل ہوتی ہے. اسی دوران جبکہ مکہ کے کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر اسلام لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے واقعات بھی ذکر کیے، جیسے کہ شروع میں آ رہا ہے کہ پہلے امت کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، اپنے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. لہذا یہ جو لوگ ہیں مکہ کے کافر، اور بلکہ حالت یہ تھی کہ مکہ کے کافر کیا کہتے تھے یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ لوگ، یعنی انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہمارے غلام ہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، کیا یہ غالب آ جائیں گے ہم پر؟ اور کیا ان کا دین ہمارے دین پر غالب آ جائے گا؟ وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اسلام کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی اور قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، برداشت کریں، صبر کریں، ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے مذاق اور ان کے استہزاء کا مزہ چکھائے گا. ان کے مذاق اور ان کے استہزاء کا اور دین کے ساتھ جس طرح یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جرائم کا مزہ چکھائے گا. تو اس طرح کے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الانعام نازل فرمائی. سنیے اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جس نے بنائے اندھیرے اور جس نے نور بنایا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا کس چیز کے ساتھ کی؟ اللہ نے اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کے ساتھ اس سورت کی ابتدا کی، اور اللہ تعالی نے اس چیز کے ساتھ اس سورت کی ابتدا کی جس چیز کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے. مکہ کے کافر مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ سورج اور چاند کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ستاروں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اندھیرے رات لانے والا اللہ ہے، اور پھر روشنی دکھانے والا، یہ سورج کے ذریعے چاند کے ذریعے روشنی پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ سب کچھ مانتے تھے وہ. تو جو بات وہ مانتے تھے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا، تاکہ یہ جو کفار ہیں، مکہ کے مشرک ہیں، ان کو ایک ایسی بات کہی جائے جس کو یہ خود مانتے ہیں، اور پھر وہ بات کی جائے جس کو یہ نہیں مانتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. باوجود اس کے کہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کا، زمین کا خالق ہے، مالک ہے، دن اور رات لانے والا ہے، اندھیرے رات کے یہی اللہ تعالیٰ لاتا ہے، پھر دن کے وقت روشنی بھی اللہ تعالیٰ لاتا ہے، پھر بھی ثم الذین کفروا، اس کے باوجود بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں، بربہم یعدلون،
وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں. رب کے برابر کئی چیزوں کو مانتے ہیں رب کے برابر، جس طرح لات، عزا، منات وغیرہ کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس کو تم خالق مانتے ہو، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق مانتے ہو، اور اندھیروں اور روشنی کا خالق مانتے ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ تم عبادت بھی اسی کی کرو. اس اکیلے اللہ رب العزت، اس اکیلے خالق کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، نظر و نیاز اسی کے لیے کرو، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، اسی کو مشکلات ٹالنے والا سمجھو، اسی کو قاضی الحاجات سمجھو. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. تم نے کیا کیا؟ خالق مان کر بھی تم نے اس اکیلے کی عبادت نہیں کی، بلکہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنا دیا. میرے بھائیوں، یہ جو کام ہے جو مکہ کے مشرک کرتے تھے، آج کے مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں. آج کے مسلمان بھی بالکل وہی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں خالق، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مالک، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ رازق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بھی بناتے ہیں. کبھی کسی پیر کو، تو کبھی کسی ولی کو، تو کبھی کسی بزرگ کو، تو کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کبھی جناب کس کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اور کبھی کس کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اگر اس کے دربار اور اس کے مزار پہ آج میں نے نظر پیش نہیں کی، نیاز پیش نہیں کی، دیگیں نہیں بانٹی، گوشت نہیں پکایا، تو میرے اوپر مصیبت آ جائے گی، میرے گھر میں آفت آ جائے گی. یہ ڈر، غیر اللہ کا ڈر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. تو بالکل وہ کام جو اس وقت کے مشرک کرتے تھے، وہی کام آج کے مسلمان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین. ذرا غور تو کرو، هو الذی خلقکم من طین. اور جس کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. غور کرو، تمہاری جو بنیاد ہے، تمہاری جو اصل ہے، جڑ ہے، وہ مٹی ہے. اس لیے کہ ہم سب کے سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کے. اور آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے. جب ہمارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو گویا کہ ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. هو الذی خلقکم من طین. وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا. پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا. اس وقت سے مراد کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت. کہ موت کا وقت تمہارے لیے مقرر کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. اور ایک وقت مقرر ایسا ہے جو اس کے پاس ہے. اور اس وقت مقرر سے مراد کون سا وقت ہے؟ قیامت. قیامت کا وقت مقرر اس کے پاس ہے، یعنی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، جس نے تم کو زندگی دی، جس نے تمہیں پھر مارا بھی، اور جو تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، ثم انتم تمترون. پھر اسی کے ساتھ تم شک کرتے ہو، تم اسی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو، اور اس کی توحید کو ماننے سے انکار کرتے ہو. ہونا یہ چاہیے کہ جس کو تم نے خالق مان لیا، تم اسی کی عبادت کرتے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے، اسی کو غوث اور اسی کو دستگیر سمجھتے، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے. لیکن تمہاری مت ماری گئی کہ جس کو تم نے خالق مان لیا، تم اسی کے بارے میں شک و شبہ کے اظہار کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اور وہی اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. یعنی معبود برحق آسمانوں میں کون ہے؟ اللہ ہے. آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور زمین میں بھی معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہے. لہذا اے اہل زمین، تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. وہ اللہ تعالیٰ تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو ہر چیز سے واقف ہے. تمہارے ہر عمل کا علم رکھتا ہے، تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ رب العزت کی توحید کو دل سے مان لو اور اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس کے بعد فرمایا، اور یہ پورا خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو. میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا کس چیز کے ساتھ کی؟ اس چیز کے ساتھ ابتدا کی جس کو مشرکین مکہ بھی
مانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات بتلائی جس کو وہ نہیں مانتے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ جس کو تم خالق اور مالک مانتے ہو تم اسی کی عبادت کرو اور اسی اکیلے کو معبود برحق سمجھو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس یعنی ان مکہ کے کافروں کے پاس جو بھی آیت آتی ہے ان کے رب کی آیات میں سے تو كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اور آیت سے مراد ایک تو قرآن مجید کی آیات ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان آیات میں سے کوئی بھی آیت آتی تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے، کون؟ مشرکین مکہ۔ اور اس آیت سے مراد ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ نازل کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھوں کو معجزہ ظاہر کرتا، اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے ہاتھوں بہت سارے معجزے ظاہر ہوئے، تو وہ ان معجزوں کا بھی انکار کر دیتے۔ مثلا مکہ مکرمہ کے اندر ہی ایک معجزہ رونما ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قمر کے یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ وہ نشانی ہے، یہ وہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، قرآن مجید کی صداقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آیا، اور حق سے مراد کیا ہے؟ یہی قرآن مجید ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے کہ جب ان کے پاس حق بات آئی تو انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا۔ اب جب انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے اور اب یہ مذاق بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ، کیا یہی لوگ غالب آ جائیں گے؟ کیا ان کا دین غالب آ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، کس چیز کی؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کے ساتھ یہ مذاق اڑاتے ہیں، جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کرتے ہیں، اس کی خبریں ان قریب ان کے پاس آئیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دھمکی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ تم جو مذاق اڑا رہے ہو نا، پھر جس چیز کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہی چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ مٹھی بھر مسلمان غالب آئیں گے، ہاں آئیں گے غالب۔ تم کہتے ہو کہ یہ دین اسلام غالب آئے گا، ہاں آئے گا غالب۔ اور پھر وہی ہوا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہجرت سے 1 سال پہلے، پھر 1 سال کے بعد ہجرت ہوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہونی ہی تھی کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی حکومت قائم کر دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی، قتال کی اجازت دے دی کہ اب آپ قتال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ پہلی جنگ ہوئی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، بدر کے میدان میں بڑی جنگ ہوئی۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں وہی چیز سامنے آ گئی جس چیز کی اللہ نے خبر دی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، کہ ان کے 70 سرداران قریش جو تھے وہ ان کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں جو نہتے تھے، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا، جن کے پاس کوئی فوجی ساز و سامان نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کمزور مسلمانوں کے ذریعے انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا، اور 70 افراد ان کے قیدی بن گئے۔ قیدی بننا جو ہے، کیا یہ ذلت و رسوائی نہیں تھی؟ یہ بہت بڑی ذلت و رسوائی تھی، حالانکہ وہ پہلے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ کمزور لوگ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو غلبہ دیا؟ 313 مسلمان جو تھے وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے، ان میں سے کئی لوگ مارے گئے اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ قیدی بن گئے، مسلمانوں کے غلام بن کر کے آ گئے مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ بہت بڑی ذلت تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا نور بنائے،
دنیا کے اندر بھی اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کا، اس قرآن مجید کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو منور فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں جمع فرمائے جو خوش نصیب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں جام کوثر پیش کریں گے، اور جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک دو سوالات ہیں میرے پاس، ان کا جواب دے کر کے انشاءاللہ پھر ختم کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ برائے مہربانی وضاحت کیجیے کہ ایک عام مسلمان پر دین کی دعوت و تبلیغ کس طرح فرض ہے؟ دین کی دعوت و تبلیغ جو ہے یہ اس طرح فرض ہے ایک عام مسلمان پر کہ وہ جب دین کا علم حاصل کر لے، دین کا کوئی مسئلہ جان لے، قرآن مجید کی کوئی آیت اس کو معلوم ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کو معلوم ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ جو اس نے جو مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا، سیکھا، پڑھا، تو وہ اس کو اپنے جاننے والے لوگوں تک پہنچائے۔ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرے، کیونکہ کم از کم یہ شخص اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، تو اپنے زیر تربیت افراد کو اس کے بارے میں آگاہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یوں ارشاد فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا آج میں نے یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا ہے، پڑھا ہے، تو وہ اپنے جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے یہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ وہ قرآن مجید کے اندر اس کے حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بلغ عنی ولو آیا، کہ مجھ سے اللہ کا دین پہنچاؤ چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، یعنی اگر ایک آیت کا علم بھی ہے آپ کے پاس تو وہ اس آیت کا علم آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو خوبصورتی عنایت کرے کہ جو میری ایک حدیث کو سنے، پھر اس حدیث کو ذہن نشین کر لے، پھر اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچائے، اس طرح پہنچائے جس طرح اس نے اس حدیث کو پڑھا یا سنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دین کی دعوت و تبلیغ ہے اس کی بنیاد علم ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ اگر آپ کو علم ہے، یعنی اور علم کیا ہوتا ہے؟ علم قرآن و حدیث ہے۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہے تو جتنا علم ہے قرآن و حدیث کے مطابق وہ علم آپ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے، وہ علم آپ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ کم از کم آپ ان لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے محلے کے لوگ ہیں، جن تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کل تو اور بھی ماشاءاللہ یہ جو جدید ذرائع اور وسائل ہیں، ان جدید ذرائع اور وسائل نے اور بھی کام آسان کر دیا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ نیٹ کے ذریعے آپ لوگوں تک دین کا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں جن کے ساتھ ایک انسان دین کی دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا باپردہ عورت کا گھر کی دوسری عورتوں کے ساتھ مارکیٹ جانا صحیح ہے، جبکہ اس کے محرم نے گاڑی میں خود اسے دوسری خواتین سمیت مارکیٹ میں اتارا ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں خرید و فروخت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ وہ مرد کی ہے۔ یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ مارکیٹ سے، جمعیہ سے یا کسی دکان سے وہ گھر کی ضرورتوں کا سامان خریدے اور گھر والوں تک وہ پہنچائے۔ یہ ذمہ داری مرد کی ہے، یہ ذمہ داری خواتین کی نہیں ہے۔ خواتین کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرن فی بیوتکن، قرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اگر گھروں سے کسی ضرورت کے تحت نکلنا بھی ہو تو بے پردہ ہو کر کے نہ نکلو، جس طرح کہ جاہلیت کے دور میں عورتیں بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلتی تھیں۔ اور گھروں کے اندر رہ کر کیا کرو؟
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں کے اندر نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو. اور کیا کرو؟ اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیات اور اللہ کی حکمت. حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. ان کا مذاکرہ کیا کرو، گھروں کے اندر پڑھا کرو. یعنی خواتین جو ہیں گھروں کے اندر کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے گھر کی دیکھ بھال کرنا، خامن کی خدمت کرنا، یا اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہیں تو ماں باپ کی خدمت کرنا، اور اگر وہ اولاد والی ہیں تو اولاد کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا. تو گھر کے سارے کام کاج یہ گھر کی یہ خواتین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد پھر ایک اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، مطالعہ کریں، یا کچھ خواتین مل کر کے مدارسہ کریں، مذاکرہ کریں، ایک دوسرے کو بتلائیں، سیکھیں، سکھلائیں، پڑھیں، پڑھائیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ خواتین کا ہونا چاہیے. اور جہاں تک مارکیٹ سے خرید و فروخت کا تعلق ہے تو جب تک اشد ضرورت نہ ہو، مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خواتین ہی خرید سکتی ہیں، تو ٹھیک ہے، باپردہ حالت میں خواتین اپنے محرم کے ساتھ جائیں اور محرم کے ساتھ جا کر کے وہ جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری سامان ہے وہ خرید سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر خواتین کو چھوڑ دیا جائے کہ چلیں جائیں جی آپ شاپنگ کریں، اور یہ جو صاحب ہیں یہ اتار کر کے چلے جائیں. اب خواتین جو ہیں وہ بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں ماشاءاللہ، چاہے باپردہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کو کھلی آزادی ہے، محرم ساتھ نہیں ہے، کھلی آزادی ہے. وہ جو چاہیں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں دیکھیں اور جیسے چاہیں خرید و فروخت کریں. اب دیکھیں نا، خرید و فروخت جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دکاندار اگر مرد ہے تو ظاہر ہے مرد کے ساتھ آپ کو ڈیلنگ کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا. تو کیا خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ دکانوں پر کھڑے ہوئے، مارکیٹوں میں کھڑے ہوئے مردوں کے ساتھ وہ جا کے ڈیلنگ کریں، براہ راست ان سے گفتگو کریں اور مختلف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں، کیونکہ آج کل پتہ ہے آپ کو کہ قیمتیں جو ہیں وہ دکاندار زیادہ بتلاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، پھر کم کرتے کرتے وہ آخر بات طے ہوتی ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں عورتیں کر سکتی ہیں؟ اور اسی طرح کی چیزوں سے پھر آگے فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے پھر فتنے کھڑے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، خواتین کو اس امت کے لیے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ خواتین کو جب تک اشد ضرورت نہ ہو کہ ان کے بغیر شاپنگ نہ ہو سکتی ہو تو ٹھیک ہے وہ جا سکتی ہیں اپنے محرم کے ساتھ. ورنہ اگر شاپنگ ہو سکتی ہو، مرد خود کر سکتا ہو، تو پھر اسی کو ہی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایک اعلان یہ ہے کہ کل مسجد حیا ابراہیم میں درس ہوگا انشاءاللہ. ایک بھائی کہہ رہے تھے مسجد حیا ابراہیم میں درس ہوگا انشاءاللہ. شیخ